حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہی تو فرما رہا ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہی تو حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ہم خود بھی دوزخ کے مستحق بن رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی دوزخ کا مستحق بنا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ تعظیما و تکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، اولاد انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے، یہی تمنا ہوتی ہے کہ میری اولاد دنیا کے تمام منازل کو بڑی آسانی کے ساتھ طے کرتے ہوئے ترقی کی منزلوں پر گامزن ہوتی رہے، ترقی یافتہ اور ترقی پاتے رہے، اور ہر جگہ ہر مقام پر اس کا نام اور اس کی شہرت ہوتی رہے۔ ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے، اور یقیناً اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت اسے کہا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اولاد کا ہونا جہاں نعمت ہے، وہاں پر اولاد کی تربیت بھی والدین کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج بھی ہے، بہت بڑا ایک مقصد بھی اولاد کی تربیت کو کہا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 18,000 مخلوقات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان میں سب سے بلند و بالا مقام، اس میں سب سے بڑی افضلیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت انسان ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسان کی اولاد کے علاوہ جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہے، جب ان کو اولاد ہوتی ہے تو ان کی اولاد پیدا ہوتے ہی چلنے لگتی ہے، پیدا ہوتے ہی بھاگنے لگتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر میں جب مچھلی اپنے بچوں کو پیدا کرتی ہے تو وہ مچھلی کے بچے فوراً سمندر میں تیرنا شروع کر دیتے ہیں، فوراً سمندر میں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم بکریوں پر نظر ڈالیں گے اور دوسری اللہ کی مخلوقات پر نظر ڈال کر دیکھیں گے
تو جیسے ہی وہ پیدا ہوتے ہیں تو بھاگنا کودنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ حضرت انسان ہی ہے کہ جب دنیا میں آتا ہے تو زمین پر پڑا رہتا ہے، اسے کئی مہینے پلٹنے کے لیے لگتے ہیں، پھر کئی سال اسے کھڑے ہونے کے لیے لگتے ہیں، پھر اسے چلنے کے لیے بھی کئی مراحل کو طے کرنا پڑتا ہے، لیکن جب حضرت انسان چلنا شروع کرتا ہے، جب حضرت انسان بولنا شروع کرتا ہے، جب حضرت انسان حرکت کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہو، دنیا کی کوئی قوت ہو، حضرت انسان کو روک نہیں سکتی۔ اس لیے کہا گیا کہ جب ایک چھوٹا پودا ہوتا ہے تو اسے ہم جس طرف موڑ دیں گے، اس جھاڑ کی ٹہنی کو جس طرف ہم اس کا رخ کر دیں گے تو وہ اسی رخ پر آگے بڑھتی چلی جائے گی، اسی رخ پر وہ آگے کے مراحل طے کرتی چلی جائے گی۔ اگر ہم نے جھاڑ کی ٹہنی کو اس کی نگہداشت کرنا ہم نے چھوڑ دیا، اس کی نگرانی ہم نے کرنا چھوڑ دیا، تو پھر کچھ ٹہنیاں ادھر اس طرف آ جائیں گے، کچھ اس طرف پھیلنے لگیں گی، کچھ آگے بڑھنے لگیں گی، کچھ پیچھے چلنے لگیں گی، اور ہر طرح سے وہ پھیلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن اگر اسی درخت پر ہم اپنی نگرانی رکھیں گے اور اس کی صحیح نشو و نما پر ہم توجہ دیں گے تو وہی درخت ہمارے لیے سایہ بن سکتا ہے، ہمارے لیے سائے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی تو ہم اس کی صحیح طور پر تربیت کریں گے، ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی کوشش کریں گے، ان کے لیے اچھی تعلیم کا انتظام کریں گے، تو پھر آگے چل کر ہماری یہی اولاد ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اگر بچپن ہی سے ہم نے بچوں کے اندر دین کو پیدا کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیدا کر دیا، اولیاء اکرام کی محبت کو پیدا کر دیا، قرآن کی طرف ان کی توجہ ہم نے مبذول فرما دی، تو یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو شریعت مطہرہ کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، مساجد کو آباد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن ہم نے بچپن میں اپنے بچوں کی اگر صحیح طور پر تربیت نہیں کی، صحیح طور پر پرورش نہیں کی، اور ہم غفلت میں پڑے رہیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھے گا، ہم سے اللہ تبارک و تعالی ہماری ذمہ داریوں کے متعلق سوالات کرے گا کہ میں نے تجھے اولاد عطا فرمائی، تو نے ان کی پرورش صحیح طور پر کیوں نہیں کی، ان کے اندر دین کی محبت کو کیوں پیدا نہیں کیا، قرآن کی محبت کو کیوں پیدا نہیں کیا، میرے نبی محترم کی تعلیمات کو ان تک کیوں نہیں پہنچایا۔ تو پھر حاضرین کرام، اللہ کے حضور میں ہمیں ہر چیز کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ آج والدین یہ سمجھتے ہیں کہ باپ جب باہر جا کر کماتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں، اور والدین ماں کا یہ رول ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے، کھانے پکانے کا انتظام کرتی ہے، کپڑے دھونے اور سکھانے کا انتظام کرتی ہے، بچوں کے کھانے کا انتظام کرتی ہے، تو ماں یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنی ذمہ داری میں نے پوری ادا کر لی ہے۔ حاضرین کرام، اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو باپ کا باہر جا کر کمانا اور ماں کا گھر کے اندر کی تمام ذمہ داریوں کو نبھانا یہ الگ چیز ہے، اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا الگ چیز ہے، بچوں کے اوپر توجہ دینا الگ چیز ہے۔ حاضرین کرام، ذرا بزرگان دین کی زندگیوں پر بھی آپ نظر ڈال کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت بندہ نواز گیسوئے دراز رحمت اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کر کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 105 یا 106 سال کی عمر تک زندگی عطا فرمائی، اور آپ کی سوانح حیات میں ملتا ہے کہ 7 سال کی عمر سے لے کر 7 سال کی عمر سے لے کر زندگی کے اختتام تک، یعنی 105 سالہ جو آپ کی زندگی رہی یا 106 سالہ آپ کی جو زندگی رہی، اس دوران میں کبھی آپ کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، ایک نماز بھی آپ کی قضا
جنازہ نہیں ہوئی آپ پہلے صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے. یہ والدین ہی کی تربیت کا نتیجہ ہے, یہ والدین ہی کی پرورش کا نتیجہ ہے. یہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے والدین کی پرورش کا نتیجہ ہے کہ 7 سال کی عمر سے لے کر 105 سال تک کی عمر تک ایک نماز کا ضائع نہ ہونا, ایک نماز کا قضا نہ ہونا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کچھ مصروفیات میں مصروف ہو جاتے ہیں, کچھ کاموں میں ہم لگ جاتے ہیں اور اس کام میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہماری کئی مرتبہ نمازیں ضائع ہو جاتی ہے, کئی وقت ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتے. حاضرین کرام, اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. حالانکہ یہ دور جاہلیت میں اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا کہ تم اپنے بچوں کی پرورش صحیح طور پر نہ کرنے کی وجہ سے ان کو قتل مت کرو, اپنی غریبی کی وجہ سے انہیں قتل مت کرو. اور آج کے دور حاضر میں اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو پتا چلے گا کہ بچوں کو جان سے مار دینا ہی قتل نہیں ہے, بلکہ صحیح طور پر تربیت نہ کرنا یہ بھی قتل ہے, صحیح طور پر پرورش نہ کرنا یہ بھی قتل ہے, انہیں دینی تعلیم نہ دینا یہ بھی قتل ہے, ان کی دنیاوی تعلیم کا صحیح انتظام نہ کرنا یہ بھی قتل ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, کہ تم اپنی غریبی کی وجہ سے اور ان کی ضروریات کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے انہیں قتل مت کرو. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم ایسے کئی واقعات دیکھ رہے ہیں کہ جس میں والدین اپنے بچوں کی پرورش نہ کرنے کی وجہ سے, ان کی ضروریات کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے اپنے بچوں کا قتل کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں, اپنے بچوں کا قتل کر رہے ہیں. کوئی بچوں کو پانی میں ڈبا کر مار رہا ہے, کوئی زہر دے کر مار رہا ہے. حاضرین کرام, اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں یہی تو فرما رہا ہے, قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہی تو حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو, تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ہم خود بھی دوزخ کے مستحق بن رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی دوزخ کا مستحق بنا رہے ہیں. حاضرین کرام, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نظر ڈال کر دیکھیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں کیا حکم فرمایا ہے کہ بچے جب 7 سال کی عمر کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کی تاکید کرتے رہو, ان کے اندر نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا کرو, ان کے اندر نماز کا شوق پیدا کرو. اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں اگر وہ نماز نہ پڑھے تو ان پر سختی کیا کرو, ان کے ساتھ سختی سے پیش آیا کرو. لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ بچے تو بچے, آج کئی بڑی عمر کے حضرات ایسے ہیں کہ جو نماز کے پابند نہیں ہیں, جو نماز کی پابندی نہیں کرتے. کئی ایسے حضرات ہیں جنہیں صحیح طور پر قرآن پڑھنا نہیں آتا. کئی ایسے حضرات ہیں کہ جن کو میں نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی عمروں کے ہو گئے ہیں لیکن افسوس کے صحیح طور پر کلمہ پڑھنا نہیں آتا اور پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں. حاضرین کرام, ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کی بھی فکر کرے اور اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرے, اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے. لیکن آج کا ماڈرن دور ایسا دور ہے کہ یہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ والدین اپنے ہاتھ میں موبائل لیے ہوئے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں کہ تم جا کر نماز ادا کرو, بچوں سے کہتے ہیں کہ تم قرآن کی تلاوت کرو, بچوں سے کہتے ہیں کہ تم ٹی وی مت دیکھو. اور خود والدین کا عمل یہ ہے, ماں باپ کا عمل یہ ہے کہ وہ خود موبائل میں مصروف ہے. آپ حضرات نے خود مشاہدہ کیا ہوگا کہ آج کوئی ایسا گھر نہیں ملے گا کہ جس میں بچوں کے ہاتھ میں موبائل نظر نہیں آتا ہو, الا ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ ایسا گھر ہوگا کہ جس میں بچوں کے ہاتھ میں موبائل آپ کو نہیں ملے گا. ورنہ 99%
99% حال یہی ہے کہ آج گھر میں جتنے بچے ہیں ہر بچے کے ہاتھ میں آپ کو موبائل نظر آئے گا. وہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اسے کھانا کھلانے کا وقت آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل دیا جاتا ہے, اسے سلانے کا وقت آتا ہے تو ہاتھ میں موبائل دیا جاتا ہے, اسے کھیل میں مصروف کرنے کی بات آتی ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل دیا جاتا ہے. حاضرین کرام, کیا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے؟ اور پھر ہم واویلا کرتے ہیں, اپنے بچوں کو ہم اپنے آپ سے خود دور کر رہے ہیں, اور پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں ہم سے دور ہوتے ہیں تو ہم واویلا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے, ہمارے بچے ہمارے فرما برداری نہیں کرتے, ہمارے بچے ہمارا ادب نہیں کرتے. ارے جب تم نے اپنے بچوں کو اپنے سے دور کیا ہے, ان کی تعلیم کی اور پرورش کی صحیح طور پر فکر نہیں کی ہے, تو پھر کس بات کی امید کر رہے ہو کہ تمہارے بچے تمہارا ادب کریں گے, تمہارے بچے تمہاری فرما برداری کریں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر, صحابہ کرام کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر, اولیاء کرام کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں گے تو حاضرین کرام, آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم خود آج دین سے بہت دور کھڑے ہوئے نظر آئیں گے, اپنے آپ کو دین سے بہت دور کھڑا ہوا اپنے آپ کو پائیں گے. اگر آپ اپنے اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, انہیں دین کے قریب کرنا چاہتے ہیں, ان کے دل میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرنی پڑے گی. اپنے آپ کے اندر جو خامیاں ہیں, جو کوتاہیاں ہم کر رہے ہیں, جو سستیوں میں ہم مبتلا ہے, جو غفلتوں میں ہم مبتلا ہے, ان چیزوں کو ہمیں سب سے پہلے دور کرنا پڑے گا. اگر بچے کو نماز کا پابند بنانا ہے تو پہلے ماں باپ کو نماز کا پابند بننا پڑے گا. بچے کو قرآن کی تلاوت کا عادی بنانا ہے تو پہلے ماں باپ کو قرآن کی تلاوت کرنا پڑے گا. اگر بچے کو حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنانا ہے تو پہلے ماں باپ کو اس پر عمل کرنا پڑے گا. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کا آپ مطالعہ کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی والدہ محترمہ 14 پاروں کی حافظ قرآن تھی, اور فرماتی ہیں کہ میں اپنے بچے کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی جب تک میں باوضو نہیں ہو جاتی. وضو کر میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہوں, اور جب دودھ پلاتی ہیں تو اس حال میں, اس کیفیت میں دودھ پلا رہی ہیں کہ قرآن کی تلاوتیں کر رہی ہیں, آیات ربانی کی تلاوت کر رہی ہیں, اللہ کے کلام کی تلاوت کا اہتمام کر رہی ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب آپ اپنے بچے کو ایک استاد کی خدمت میں لے جاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میرے بچے کو قرآن پڑھنا آپ سکھا دیں, قرآن کی تلاوت کرنا آپ سکھا دیں, اور جب بچے کو چھوڑ کر واپس آتی ہیں تو استاد محترم نے کہا کہ بیٹا تم قرآن پڑھنا شروع کرو, جو بھی تمہیں آتا ہے کچھ پڑھ کر مجھے سناؤ. تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماتے ہیں, سورہ بقرہ کی تلاوت فرماتے ہیں, پہلے پارے سے لے کر 14 پارے مکمل کر لیتے ہیں. تو استاد محترم بڑے متعجب ہوتے ہیں اور ان کی والدہ کو بلاتے ہیں اور بلا کر پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے بچے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, اور قرآن پڑھنا آپ سکھانے کے لیے میرے پاس لے کر آئی تھی, لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کا بچہ 14 پاروں کی مکمل تلاوت کر چکا ہے, آپ کا بچہ بھی 14 پاروں کا مکمل حافظ ہے. تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب بچہ میرے پیٹ میں آیا تھا, جب حمل مجھے آیا تھا, تو میری عادت تھی کہ میں روزانہ ان 14 پاروں کی تلاوت کیا کرتی, کوئی دن لاغا نہیں ہوتا. یہ اسی کی برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بچے کو 14 پاروں کا حافظ بنا دیا ہے, 14 پاروں کی وہ مکمل طور پر تلاوت کر رہا ہے. تو حاضرین کرام, اس طرح والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جس گھر میں والدین آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہوں, جس گھر میں والدین آپس میں گالی گلوچ کرتے ہوں, بد اخلاقی سے پیش آتے ہوں, ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہوں, اپنے رشتہ داریوں کے متعلق برائیاں بیان کرنے لگتے ہوں, تو پھر ویسے گھر میں دینی ماحول کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ بچوں کے اندر دین جذبہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ بچوں کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت
मोहब्बत कैसे पैदा हो सकती है? तो हमें पहले चाहिए कि अपने घरों में दीनी माहौल को पैदा करें। और आज वक्त का तकाजा यही है। आज हम जिन हालात को देख रहे हैं वो हालात भी बड़े पुरखतर है और आने वाला दौर भी बड़ा ही पुरखतर होगा, बड़ा फितनों का दौर है। और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये दौर भी बड़ा फितनों का दौर है। इससे बचना है तो इसका वाहिद हल यही है कि हम अपने घरों में दीनी माहौल को पैदा करें, दीनी माहौल को पैदा करने की कोशिश करें। और उसका तरीका क्या है कि अपने बच्चों को लेकर बैठे, उनके सामने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के वाक़यात बयान करें, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की लोगों के साथ हमदर्दी के वाक़यात बयान करें, लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के वाक़यात बयान करें, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से हुज़ूर ने जो पेश आया है उन वाक़यात को बयान करेंगे तो बच्चों के अंदर भी वो जज्बा पैदा होगा, बच्चों के दिलों में भी वो शौक वो ज़ौक़ पैदा होगा। अगर हम अपने बच्चे को इंसान बनाना चाहते हैं तो पहले खुद अपने आप को इंसान बनाना पड़ेगा, खुद अपने इंसानियत को पैदा करना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर इंसानियत नहीं होगी, हमदर्दी नहीं होगी, लोगों की तकालीफ का एहसास नहीं होगा तो फिर हाज़िरीन किराम हमें अपने बच्चों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर हमारे दिलों में ईमान है और लोगों के लिए हमदर्दियां अगर मौजूद है, अच्छे अखलाक अगर हमारे अंदर मौजूद है और जब बच्चे हमारी इन कैफियतों को देखेंगे तो यकीनन उनके अंदर वो जज्बा पैदा हो सकता है। इसलिए हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाहु अन्हु का ये कौल मुबारक है। आप फरमाते हैं कि माँ बाप अपनी औलाद को जैसे बनाना चाहते हैं औलाद वैसी नहीं बनती, बल्कि माँ बाप जैसे है औलाद वैसी ही बनती है। माँ बाप के अंदर जो सिफात होते हैं औलाद के अंदर भी वही चीजें पैदा होती हैं। माँ बाप के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं वही क्वालिटीज बच्चों के अंदर पैदा होती है, क्योंकि बचपन से बच्चे उन्हीं को देखकर बड़े होते हैं, उन्हीं के चाल चलन को देखकर बड़े होते हैं, उनके अखलाक को देखकर बड़े होते हैं, उनकी बातचीत की कैफियत को देखकर बड़े होते हैं, तो उनके अंदर भी वही चीजें पैदा हो सकती हैं। तो हमें चाहिए कि अगर हम अपने घरों में अच्छा माहौल बनाना चाहते हैं, अगर अपने घरों में दीनी माहौल को पैदा करना चाहते हैं तो उसका वाहिद हल यही है कि खुद पहले अपने आप को दीनदार बनाएं और फिर बाद में अपने बच्चों की फिक्र करें। और जिस तरह आयत करीमा में बतला दिया गया कि वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, कि तुम अपने बच्चों को इस बात से कत्ल मत करो कि तुम गरीबी की वजह से उनकी जरूरियात को पूरा नहीं कर सकोगे। हाज़िरीन किराम, औलिया किराम की जिंदगियों का अगर हम मुताला करेंगे तो ये चीजें खुलकर हमारे सामने आती है और ये पैगाम मिलता है कि माल अगर ना हो तो कोई फिक्र की जरूरत नहीं है, अगर घर में खाना ना हो तो कोई फिक्र की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें चाहिए कि अपने बच्चों की तालीम की, उनकी तरबियत की फिक्र जरूर करनी चाहिए। अगर भूखे रहना पड़े तो भूखे रह जाओ, प्यासे रहना पड़े तो प्यासे रह जाओ, लेकिन अपने बच्चों के अंदर दीन को पैदा करो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत को पैदा करो, कुरान की तिलावत करने का शौक व ज़ौक़ पैदा करो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने का जज्बा पैदा करोगे तो यकीनन यही बच्चे जब बड़े होंगे तो दीन की हिफाजत करते हुए नजर आएंगे। यही बच्चे जब बड़े होंगे तो इनके अंदर हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के तरह जज्बा उनके दिलों में दीन की हिफाजत का पैदा होगा। हजरत बिलाल हबशी की तरह हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की झलकियां हमें नजर आएंगी, यार गार सिद्दीक़ बावक़ार की जानिसारियां हमें नजर आएंगी। अगर हाज़िरीन किराम बचपन से हमने अपने बच्चों के अंदर इन चीजों को पैदा नहीं किया, अगर बच्चों के पास हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पेश नहीं किया, सहाबा इकराम की जिंदगियों के वाक़यात बयान नहीं करेंगे तो फिर उनके अंदर कोई जज्बा पैदा नहीं होगा, उनके अंदर कोई हमदर्दी पैदा नहीं होगी, उनके अंदर कोई जानिसारी पैदा नहीं होगी, उनके अंदर न दीन की हिफाजत का जज्बा होगा, न दीन पर अमल करने का जज्बा होगा, न प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर अमल करने का जज्बा होगा। तो तमाम बातों का खुलासा कलाम यही है कि हमें चाहिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें औलाद अता फरमाई है तो हमें चाहिए
چاہیے کہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی صحیح تعلیم کی فکر کریں، صحیح تربیت کی فکر کریں، دنیاوی تعلیم کی بھی فکر کریں اور دینی تعلیم کی بھی فکر کریں۔ یہ نہیں کہ آپ دنیاوی تعلیم کو چھوڑ کر صرف دین ہی میں لگا دیں یا دین کی تعلیم کو چھوڑ کر دنیا کی تعلیم میں لگا دیں، بلکہ یہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح ہم دنیاوی تعلیم کی فکر کرتے ہیں اسی طرح اپنے بچوں کے لیے دین کی تعلیم کی بھی فکر کریں۔ جس طرح ہم دنیاوی معاملات کے لیے ان کے مستقبل کے لیے سوچتے ہیں تو آج وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دین کی طرف بھی ان کی توجہ لانے کی فکر کریں، ان کے دلوں میں حضور پاک علیہ السلام کی محبت کو پیدا کرنے کی فکر کریں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی والدہ نے ان کے ساتھ بڑی محنتیں فرمائی ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو میٹھا کھانے کا بڑا شوق تھا، میٹھے کے بڑے شوقین تھے۔ آپ کے والدہ نے دین کی طرف ایسے ان کو راغب فرمایا کہ آپ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو مصلی کے نیچے سے تمہیں شکر ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے میٹھے کا انتظام کرے گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وضو کرنے کے لیے جاتے تھے تو آپ کی والدہ محترمہ جانماز کے نیچے، مصلی کے نیچے شکر کی ایک پڑیا رکھ دیا کرتی۔ جب نماز سے فارغ ہوتے اور جانماز کو اٹھا کر دیکھتے تو اس کے نیچے سے شکر کی پڑیاں ملتی تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ بڑے مسرور ہو جایا کرتے۔ اس طرح آپ کے اندر دین کا جذبہ آپ کی والدہ محترمہ نے پیدا فرمایا، اس طرح آپ نے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت فرمائی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں، ان کی تربیت کی فکر کریں، ان کو دین کی طرف راغب کرنے کی فکر کریں۔ حاضرین اکرام، آج حالات یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کی تو فکر کرتے ہیں لیکن دینی تعلیم کی کوئی فکر نہیں کرتے، اور اسی کی وجہ یہ ہے کہ آج جب بھی ہمارے گھروں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو فوراً مساجد کی طرف ہم اپنا رخ کرتے ہیں، وہاں سے جا کر امام صاحب کو بلاتے ہیں یا مؤذن صاحب کو بلاتے ہیں کہ کس طرح میت کو گھر میں لٹانا چاہیے، ان کے پیروں کو قبلے کی طرف کرنا چاہیے یا کسی اور جانب کرنا چاہیے، اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اور جب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد کو جنازہ لایا جاتا ہے تو بچے کے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے، اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکے۔ حاضرین کرام، کیا ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کی ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ان کی دین کی فکر کی ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ کے اندر کئی ایسے حضرات ہیں کہ انہیں اذان تک دینا نہیں آتا، اقامت تک دینا نہیں آتا۔ یہ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ایک مسلمان جو اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام کہتا ہے، ایک مسلمان جو اپنے آپ کو رسول اللہ کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ اسے اذان تک دینا نہیں آتا، اقامت تک دینا نہیں آتا، نماز تک پڑھانا نہیں آتا۔ حاضرین کرام، ان چیزوں پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی ایسے حضرات ہیں کہ گھر میں جب کسی بچے کی خطرہ کروائی جاتی ہے اور 21 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو فوراً ایک پانی کا بوتل لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچے کو پانی ملانا ہے، آپ اس پر کچھ دعا پڑھ کر دے دیں۔ انہیں یہ تک نہیں معلوم کہ اس طرح کی شریعت میں کوئی چیزیں نہیں ہیں، نہ پانی پر دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، نہ پڑا ہوا پانی بچے کے جسم پر ڈالنے کا حکم ہے۔ والدین کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہیں معلوم ہے۔ تو حاضرین کرام، آج وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو دین سے جوڑیں، خود بھی دینی تعلیمات سے اپنے آپ کو بہرور کرنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کی بھی صحیح تعلیم اور تربیت کی فکر کریں گے تو یقین جانے اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں میں بھی حضرت صلاح الدین ایوبی کی طرح جذبہ رکھنے والے کو پیدا کرے گا، حضرت بلال حبشی کی طرح حضور سے محبت کرنے والے کو پیدا کرے گا، حضرت یار غار صدیق باوقار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح حضور پر اپنی تمام چیزوں کو جانثار کرنے والے کا جذبہ رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے والا بنائے، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.